بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ایک طرف اسرائیل کی جارحیت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ اس جنگ کو ایکسپینڈ کرنے کے موڈ میں نظر آ رہا ہے, کیونکہ اب اس نے لبنان پر حملہ کر دیا, اس کے بعد جو ہے وہ یمن کے حوثیوں پر بھی حملہ کر دیا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آواز اٹھائی جا رہی ہے, ہر فورم کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے, لیکن کوئی آواز جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے. اور بعض جو تبصرہ کرنے والے افراد ہیں وہ یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک ہی ملک ایسا ہے کہ جس میں صلاحیت ہے کہ وہ ہمت اور جرت کے ساتھ جو ہے اسرائیل کو رسپونڈ کر سکتا ہے. سیف الرحمان صاحب کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہر فورم پر آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے, لیکن یہ آواز اتنی پاورفل ثابت کیوں نہیں ہو رہی ہے, کیوں ان ایوانوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے, کیوں ان پاور کے ایوانوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے کہ جو ہے یہ اسرائیل کسی نہ کسی طرح جو ہے اس جنگ کو روکا جا سکے. اچھا دیکھیں, پہلے تو میں اسے جنگ سمجھتا ہی نہیں. ابھی جنگ ہو سکتی ہے, جنگ 19-20 18-20 17-20 کا فرق ہو تو ہوتی ہے. مطلب ایک پاورفل ملک ہے, بیکڈ بائی پاورفل ویسٹ, ملٹریلی بڑے اکوپڈ ہیں, بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے, اس کو حماس کے ساتھ وہ جنگ, ہاں ان کے لیے تو جنگ سے بھی خوفناک چیز ہے, ان کے لیے تو تباہی ہے, قیامت ہے. لیکن جنگ تو ہوتی ہے کہ مثلا اسرائیل کی اور کوئی عرب ممالک اکٹھے ہو جائیں, جیسے 67 وار تھی, پھر اس کے بعد بھی وار ہوئی, بلکہ اس میں پاکستان کے بھی ایک پائلٹ جو ٹریننگ پہ تھے انہوں نے 3 طیارے مار گرائے تھے اسرائیل کے. لیکن وہ اس سے بینیفٹ یہ ہوا کہ اس نے جولان ہائٹس پہ قبضہ کر لیا, غزہ اینڈ آل ویسٹ بینک پہ بھی کر لیا. تو وہ چلیں اس بات کو چھوڑ دیں. بھٹی صاحب نے ایک بڑا اچھا کیوں مجھے دیا کہ دیکھیں ہر جبر سہنے والے کی یہ آواز ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک جبر سہ رہی ہے قوم, 50,000 سے زیادہ شہادتیں بچوں کی زیادہ تر ہیں اس میں, اور بمباری رک نہیں رہی, پھر وہ ایکسپینڈ کیے جا رہے ہیں ہورائزن, اور وہ دعوے بھی کر رہے ہیں, امریکی کانگریس میں بھی جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کا ایک بچہ مار دینا. وہ تو مارنے کا ہی لفظ کہتے ہیں نا, ان کو ہلاک کر دینا ہے, یعنی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں بی مکا دینا ہے. تو یہ ظلم اور جبر سہنے والے لوگ کہتے ہیں یار ہماری کوئی آواز بلند کرے, ہمارے لیے کوئی بندہ آئے, کوئی مسیحائی کرے ہماری. یہ اس کے لیے واقعی میتھڈولوجی بھی ہوتی ہے. دیکھیں ایک تو آپ کا ہوتا ہے کہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں, وہ تو واقعی پاکستان جو ہے اس کے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ایسے ہیں, جیسے پاپولیشن ہے, ابھی رضا رومی صاحب نے کہا 5th لارجسٹ ہے, اس کے ریسورسز ہیں, اس کی آواز ہے, اس کی نیوکلیئر بھی ایک کیپیسٹی کی ایک سے ضرور ہوتی ہے. اس سے یہ نہیں کہ ہم کو نیوکلیئر آپشن یوز کر لیں گے تو ہم کہیں گے جی ہماری بات مانو, لیکن یہ ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں, امپاورڈ پاپولیشن ہے تھوڑی بہت, تو یہ ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کے ساتھ آپ کی سے بن جاتی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ سے کے لیے میتھڈولوجی کیا ہے, اس سے مجھے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جیسے میں کشمیر پہ اکثر کہتا ہوں, جیسے یونائٹڈ نیشن بھی میں 3-4 مرتبہ گیا تو میں نے وہاں بھی یہ کہا کہ جیسے بہت سی لیگل آپشنز ہوتی ہیں, مجھے کوئی لوگوں نے کہا کہ ہاں ہوتی ہیں, تو لیگل آپشنز ہیں, سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کو انووک کرنے کی بھی ہوتی ہیں, آپ کے جو ماہر ایکسپرٹس ہیں انٹرنیشنل لاء کے, کہ جی وہ کہیں جی کئی ریزولوشنز موجود ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے ویٹو پاور اپنی جگہ, لیکن آپ ایک کوجنٹ میتھڈ تو اختیار کریں نا. لیکن اب تو ریزولوشنز بھی بے اثر ہو رہی ہیں. ہاں نہیں بے اثر ہیں, لیکن بات تو یہ ہے کہ بے اثری کو لے کے ہم بالکل جرم ضعیفی میں چلے جائیں. لیکن کم از کم میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اکنامک بھی ہے, اکنامک بھی ڈپلومیسی ہو سکتی ہے, اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی سینکشنز لگا دیں گے, کچھ ایفیکٹیو اسٹریٹجی, لیکن جیسے اکنامک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ جیسے عرب ممالک کے بہت سے ان کے پاکڈ ہیں ٹریلینز آف ڈالرز باہر, وہ کر تو کچھ نہیں سکتے, انہوں نے ویسے جو بھی کر لیا ہوا ہے, ہم تو وہ لفظ نہیں میں کہنا چاہ رہا سادہ لوئی میں, کیونکہ اگر کسی سٹیج پہ جو اگریسر قوتیں ہیں وہ کہیں جاؤ جی نس جاؤ سی دے گا, صرف ہم نہیں دیتے. تو یہ بھی وہ بات ہے, جیسے مجھے ایک بندے نے کہا کہ جی قرضہ تو ماڑے کا ہوتا ہے, تکڑے کا تو ہوتا ہی نہیں, قرضہ وہ نہیں دے گا, تکڑا تو پھر اپنا مائنڈ یوز کرے گا. لیکن بعد میں اگر آواز بلند کرنی ہے تو میتھڈولوجی تو آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑے گی. باقی میرا ذاتی خیال ہے کہ ایرنز کے اندر اس وقت جو سوچ پائی جاتی ہے, میرا ایک اندازہ ہے کہ وہ اس کو ایک ریلیجس وار یا کنفلکٹ نہیں سمجھ رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کچھ گروپس ادھر ہیں کچھ گروپس ادھر ہیں, ان کا ایک بڑے طاقتور ایک مائٹی ملک کے ساتھ جھگڑا ہے. رضا رومی صاحب ایفیکٹیو اسٹریٹجی تو بالکل ضروری ہے, کیونکہ آواز تو پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے, لیکن جس طرح سے ہمارے ہاں جو مشورے کیے جاتے ہیں یا جو مشورے دیے جاتے ہیں ان میں یہ کہتے ہیں آپ کمپنیز کا بائیکاٹ کر دیں, آپ تیل بند کر دیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایفیکٹیو اسٹریٹجی؟ اور دوسرا ایک نواز شریف صاحب نے بھی ایک فوجی اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کی طرف اشارہ
इशारा किया है और ये कहा है कि इस्लामी ममालिक के पास एक बहुत बड़ी कुव्वत है, उसे आज इस्तेमाल नहीं करना तो फिर कब करना है? शुक्रिया उस्मा। देखिए, बात कुछ इस तरह से है कि ये सारी सिंबॉलिक इक़दामात होते हैं। मसनूआत का बॉयकॉट कर दीजिए या वो उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, ये है कि दुनिया भर में कैंपेन स्टार्ट हो जाए तो बिल्कुल फिर यकीनन बहुत सी ऐसी कंपनियां जो कि प्रो इजराइल हैं या इजराइल की मदद करती हैं या उनको पैसे देती हैं, वो उनके ऊपर दबाव आएगा यकीनन। लेकिन ये जैसे भी हम बात कर रहे थे, असल में मसला ये है कि दुनिया की जो बड़ी कुव्वतें हैं या ताकतें हैं, ये उनका काम है कि उनको प्रेशराइज करना इजराइल को कि वो अपनी रवैया जो है उसको तर्क करे और इंसानियत जो है उसको कुछ बहाल करे अपने अंदर। और उसमें सर फहरिस्त अमेरिका है, और अमेरिका है, उसके बाद बरतानिया है, उसके बाद फ्रांस है। ये जो बड़ी कुव्वतें वहां पर मौजूद हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बिग फाइव जिन्हें कहा जाता है, और उसमें फिर रूस और चीन भी आते हैं। अब आप देखिए कि वाकया कुछ इस तरह से है कि अमेरिका का तो झुकाव बिल्कुल क्लियर है, वो तो इस तमाम तर बर्बरियत के बावजूद इसराइल की मदद जारी किए हुए है। और पिछले साल तो हमने देखा कि अमेरिका में भी बहुत बड़ी तहरीक चली नौजवानों की और स्टूडेंट्स की, और हर जगह उसको भी बड़ी बुरी तरह क्रश किया गया। यहाँ पर जिस तरह से उसको दबाया गया है, वो भी इसी चक्कर में कि ये इजराइल की जो मोहब्बत है अमेरिकी अशराफिया में, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट में, वो उसका काम है। लेकिन ये भी ना भूलिए कि बिल्कुल जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुसलमान ममालिक जो हैं वो कोई बिल्कुल ही बेकस और लाचार नहीं है, बल्कि अगर आप देखिए मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं वो तो बहुत अमीर ममालिक हैं। उनके तो रवाबित हैं माशी, और तेल की सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा वहां से आता है, तो उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन मसला ये है कि वहां भी जो अमेरिकी पॉलिसी का दबाव मौजूद है। तो वाकया ये मामला ये बहुत गंभीर है, मगर जितना भी मुश्किल मामला हो, जितना भी अहम चैलेंज हो, आपको कोई ना कोई तो हिकमत अमली मुरतब करनी पड़ती है। कोई कहीं से तो आगाज होना होता है। यहाँ पे तो किसी किस्म की कोई हिकमत अमली है ही नहीं सिरे से। अब पाकिस्तान कम से कम उसमें लीड कर सकता है। देखिए ना, अब तो ये हालात आ गए हैं कि ये जो मशरिक़ वस्ता में अब ये बात शुरू हुई गजा से लबनान पे पहुंची, अब ईरान पे पहुंच रही है, और ईरान तो हमारे पड़ोस में, इसलिए पाकिस्तान को अब जो है इसके ऊपर आगे बढ़कर कुछ ना कुछ जो है एक बहुत मजबूत पॉलिसी बनानी होगी। उसकी वजह यह है कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हमारे डोर स्टेप तक पहुंच रहा है। ये जो हमले हुए ईरान के ऊपर, फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, और अब ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इजराइल फिर एक और जवाबी कार्रवाई करेगा, तो उसके बाद तो पाकिस्तान के ऊपर इसका डायरेक्ट इफेक्ट आ सकता है। तो उसके बारे में क्या सोचा है हमारे दफ्तर खारजा ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी डिफेंस के जो लोग हैं, क्योंकि ये तो एक सीरियस मसला बन जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमें उसमें अपने तमाम OIC का जो प्लेटफॉर्म मौजूद है, UN का प्लेटफॉर्म मौजूद है, इंडिविजुअल बायलैटरल सफारतकारी मौजूद है, हमें उसको एक्टिवेट करना चाहिए। नुमाइशी जो है ये बॉयकॉट करके या तकरीरें करके या जलसे जुलूस निकाल के सड़कों पे, उससे मसले ये हल नहीं होने वाले। सही जो बात है, ये इसके लिए आपको बहुत मेहनत और बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। जी ठीक, भट्टी साहब, पाकिस्तान को लीड करने की जरूरत है। रजा रूमी साहब कह रहे हैं कि उनका मौकिफ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो लीड कर सकता है और अपनी जो आवाज़ है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकता है। क्या रोल आपके ख्याल में पाकिस्तान प्ले कर सकता है और क्या करना चाहिए, और क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में भी है कि वो ये रोल प्ले कर सकता है? देखिए, मैं साहब से कि नुमाइशी इक़दामात से कहीं बेहतर होगा कि आप स्ट्रेटेजिकली और फॉरेन रिलेशंस में डिप्लोमेसी स्ट्रेटजी एक नुक्ता होता है, आप उसको क्यों नहीं अडैप्ट करते? मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये मुस्लिम ममालिक हैं हमारे, मैं पहले भी ये तनकीद करके ये कोई इसका कोई जवाब तलाश नहीं कर रहा कि हम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन ये नुमाइशी बाइकआउट करना, प्रोडक्ट्स का, मसनूआत का कितना नुकसान पहुंचा लेंगे आप कोक का बाइकआउट कर लें, फलाने का बाइकआउट कर लें, कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान उनको कर लें, कोई नुकसान नहीं हो रहा। आप अगर उनकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आपकी 4 दिन
جو ہے نا وہ ان کے لباس پہننے سے، ان کی ڈریسز پہننے سے فرق نہیں پڑے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیسی کو اختیار کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جائے، G8 کے ممالک سے بات کی جائے، اچھا مجھے اس ساری صورتحال کے اندر چین اور اسرائیل کیوں ارریلیونٹ ہے؟ یہ کوئی سوال پوچھتا ہے؟ یہ ہمارے بڑے، ہم ان کو اپنا سیکنڈ پارٹنر سمجھتے ہیں چائنا کو، بلکہ فرسٹ پارٹنر سمجھتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. تو وہ کہاں ہے ہماری وہ اسٹریٹجی جس میں ہم چائنا کو کہیں کہ وہ امریکہ سے بات کرے، یا چلو امریکہ سے نہیں تو باقی ممالک سے بات کرے، یورپین کنٹری سے بات کرے، UK سے بات کرے. تو جب تک آپ یہ اسٹریٹجیکلی ڈپلومیسی کو اختیار نہیں کریں گے، جب تک آپ کوئی ایسا دباؤ نہیں ڈالیں گے جس سے اسرائیل کو یہ فیل ہو. اچھا پھر کئی ممالک کے تو براہ راست تعلقات ہیں. ٹرکی کہاں ہے؟ ٹرکی مسلمان ملک نہیں ہے. ان کے تو بہت بڑے عالم ہیں، وہ جو وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں ان کے، وہ تو تلاوت کرتے رہتے ہیں ہر وقت. وہ بھی بیانات تو وہ بھی دیتے رہتے ہیں، بیانات زیادہ دیتے ہیں. لوگ مار گئے. بیانات سے آگے کوئی بات ہوگی ہماری، یا بس ہم صرف بس بیانات کریں گے؟ اور یہ نواز شریف صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں یا مولوی صاحب ہوں ہمارے پاس، وہ ان کی سیاست کا دار و مدار سارے انہی طرح کی کہانیوں پہ ہے. ہم نے ایک طویل عرصے سے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کا چال چلن یہ ہے کہ کوئی بھی موقع آ جائے اس کو استعمال کیا جائے. پھر آپ کو اگر تھوڑا سا میں پیچھے لے کے جاؤں تو یمن اور سعودیہ کے درمیان جب کانفلکٹ چل رہا تھا تو نواز شریف صاحب سے جو کہا گیا تھا طاقتوروں کی طرف سے کہ فوج بھیجنی ہے وہاں پہ، تو انہوں نے وہ آ کے ڈال دی تھی پارلیمنٹ میں آ کے، اور وہاں پہ جو ہے نا اس کے خلاف ڈیبیٹ ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اور پھر یمن آپ فوج نہیں بھجوا سکے تھے. تو آپ کوئی تو ایسی اسٹریٹجی استعمال کر سکتے ہیں نا، اگر آپ کو اتنی دانش ہے تو ڈیفینیٹلی جب کوئی عالمی تنازع اس طرح کی نوعیت اختیار کر جائے کہ وہ ایک ملک، دوسرا ملک، تیسرا ملک، چوتھا ملک، یہ تو آپ دہانے پہ آ گئے ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کچھ مہینے پہلے روس کے پریزیڈنٹ نے کہ تھرڈ ورلڈ وار جو ہے نا وہ ممکن ہے. تو کیا واقعی یہ اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے یا اس کو یہ راستہ بنایا جا رہا ہے؟ پاکستان کی اہمیت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نیوکلیر اسٹیٹ کے طور پہ ہے اور اس کی امپورٹنس بھی ہے، لیکن ہم ادھار مانگنے والے نیوکلیر اسٹیٹ ہیں. ابھی $7 ارب ہماری جھولی میں پڑے ہیں، ہم بڑے خوش ہیں، بگنے بجا رہے ہیں کہ بس ہم تو بہت امیر ملک بن گئے. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس تو مجھے نہیں لگتا کہ APC کروانے کے علاوہ کوئی جواز ہے ہمارے پاس. ہاں یہ ضرور ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو ایک بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے امنگ مسلم کنٹریز. اور میں نے جیسے کہ پہلے ذکر کیا تھا 2 بلین ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے آؤٹ آف 7 بلین، اور اس میں ساتھ میں 60 ممالک ہیں. وہاں پہ آپ تمام لوگ ایک کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی اگر بنائیں گے تو شاید کوئی پریشر بلڈ اپ ہو سکے اور اسرائیل کو اس بات کا خیال آئے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے، اور امریکہ کو بھی یہ سوچ آئے گی کہ وہ سب سے بڑا علمبردار ہے انسانی حقوق کا، تو وہاں پہ انسانی حقوق کی کوئی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کے اقدامات وہ کرے گا. اس پہ میں بات کروں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا.